بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از جاوید نور تامرا. ویلکم بیک ٹو سی یو ٹاکس. اس سے پہلے ہم نے مینجمنٹ کے اوپر ایک اسکول کو کس طرح پچھلے 30 سال سے میں چلا رہا ہوں اس کی جو کیس اسٹڈی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. آج ہم لرننگ کی طرف جائیں گے، اکیڈمکس. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ سلسلہ میں نے شروع کیا تھا تو ایک سینٹنس میں نے پڑھا تھا کہ شیئرنگ از کیئرنگ، کہ اپنا تجربہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا یہ کیئرنگ ہے. اور میرا مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ جتنا ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں اتنا ہم کسی ٹرینر سے یا کسی کتابوں سے نہیں سیکھ سکتے. ہم کانفرنسز میں جاتے ہیں، ہم ورک شاپس میں جاتے ہیں، نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی، لیکن وہ کانفرنس اٹینڈ کرنے سے زیادہ فائدہ وہاں جو سوشل نیٹ ورکنگ ہے، جو لوگ اس کانفرنس میں یا ورک شاپ میں یا ٹریننگ سیشن میں موجود ہیں ان کے ساتھ جب آپ اپنے آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں تو وہاں سے سب سے زیادہ لرننگ جو ہے وہ ہوتی ہے. اسپیشلی میں ایجوکیشن فیلڈ کی بات کر رہا ہوں. ایک کیس ہسٹری میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پچھلے 30 سال سے سٹی ماڈل ہائی اسکول کی. بہت سارے لوگوں نے بہت سارے کویسچنز بھی کیے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ آج کا یہ جو 10-15 منٹ کی ویڈیو ہوگی اس میں ان کے آنسر جو ہیں وہ مل جائیں. سب سے پہلی چیز مجھے پیرنٹس بلکہ بہت سارے ساتھیوں نے پوچھا جی یہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ بچے اسکول چھوڑ کے نہ جائیں اور آپ داخلے جو ہیں وہ صرف ان بچوں کے کریں جن کے بہن بھائی پڑھتے ہیں. کہ ابھی ایک سسٹم ہے، آج میں کوشش کروں گا اس کا جواب دینے کی. سب سے امپورٹنٹ چیز ہماری فیلڈ میں ہے اعتماد. پیرنٹس کا، کلائنٹس کا اعتماد، کہ آپ اپنے سسٹم میں پیرنٹس کو اعتماد میں لیں کہ وہ یہ سمجھیں کہ آپ کے ادارے کا جو معیار ہے، جو وہ فیس پے کر رہا ہے اس سے بہتر اس کو نہیں مل سکتا اس فیس میں. یہ سب سے ضروری چیز ہے، اس فیس میں. تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. معیار میں بھی جب آپ کوالٹی مینیج کریں گے، کوالٹی مینٹین کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی اپنے اسکول کو کامیابیوں کی طرف لے کر چلیں گے. بہت سارے چل بھی رہے ہیں لیکن بہتر کریں گے. آج تک 30 سال میں مجھے نہیں یاد کہ 30 لوگ بھی میرے پاس آئے ہوں کہ کائنڈلی فیس میں کوئی ڈسکاؤنٹ وغیرہ کی میں بات کر رہا ہوں. جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ میں ایز اے چیئرمین، ایز اے CEO پیرنٹ سے میرا انٹریکشن نہیں ہے. جس طرح ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اسکول نہیں چلے گا اگر پرنسپل یا مالک پیرنٹ سے نہیں ملے گا. اب ہم آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف جو کہ ہے لرننگ. بھئی وہ کون سی گدڑ سنگی ہے جس کے ذریعے آپ یہ میک شور کر رہے ہیں کہ آپ کے اسکول کا ڈراپ آؤٹ ریشو نہ ہو. میں آپ کے ساتھ اپنا تجربہ شیئر کرنے جا رہا ہوں. آپ میں سے بہت سارے لوگ مجھ سے بہتر کام کر رہے ہوں گے، بہت سارے لوگوں کی کوئریز بھی ہوں گی، بہت سارے لوگ یہ ویڈیو دیکھ کے سیکھیں گے بھی. اسکولنگ میں اپنے اسکول کو 3 حصوں میں نے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اور میں ان تینوں حصوں کو ڈیفرنٹ طریقے سے مینیج کرتا ہوں. سب سے پہلے پری اسکول. پری اسکول میں پلے، نرسری اور پریپ یہ تینوں کلاسز آتی ہیں. اس کے بعد پرائمری اسکول کلاس 1، 2، 3، 4 اینڈ 5. اس کے بعد ہائی اسکول جس میں پہلے ایلیمنٹری کلاس 6، 7، 8 اور پھر کلاس 9 اینڈ 10. اس طرح میں نے اپنے اسکول کو ان 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اور ان تینوں کے SOPs جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں.
پرائمری اسکول کو بھی میں نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. 1 2 3 کا علیحدہ ٹیکنیکس ہیں پڑھانے کی، 4 5 کو علیحدہ ٹیکنیکس ہیں پڑھانے کی. پری اسکول کی ٹیکنیکس جو ہیں وہ تقریباً ایک ہی ہیں. اور آج میں صرف پلے کلاس کی جو ہمارا ہاؤ ٹو ٹیچ ان پلے کلاس، اس کو ہم کس طرح مینیج کرتے ہیں، آج میں اس پہ بات کروں گا. آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ جب میں نے ایڈمیشنز کی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ ہم جو ایڈمیشنز ہیں وہ جنوری میں کر لیتے ہیں، اور فیبرری کے جب اسکول میں فائنل ایگزامز ہوتے ہیں تو بچے جب ایگزامز دے کے فارغ ہو جاتے ہیں، ایگزامز اور رزلٹ اور بکس لینے میں ہمارے پاس 10-15 دن ہوتے ہیں، جس میں کہ اسکول بالکل فارغ ہوتا ہے. ان فارغ دنوں میں ہم پلے کلاس کے ان بچوں کو اسکول بلا لیتے ہیں. یہ میں پلے کلاس کا پورا سسٹم آپ کو جو ہم کرتے ہیں، جو ہمارا طریقہ کار ہے، وہ میں آپ کو بریف کر رہا ہوں. ٹیچرز بھی فارغ ہو چکے ہوتے ہیں پلے کلاس کا رزلٹ بنا کے، جو کہ کرنٹ ہوتی ہے، اور اب انہوں نے صرف اس کا رزلٹ دینا ہوتا ہے. جو ہم نے ایڈمیشنز جنوری میں کیے ہوتے ہیں ان پیرنٹس کو ہم واٹس ایپ گروپ بنا ہوتا ہے، ان کو ہم میسیج دیتے ہیں. جب ایڈمیشنز ہوتا ہے تب بھی نوٹس دیتے ہیں، جی آپ نے فلاں تاریخ کو واپس آنا ہے. جس طرح اس سال یہ جو ہمارا فیبرری گزرا تھا نیا سیشن، تو ہم نے بچوں کو میرے خیال میں 20 یا 21 فیبرری کو اسکول بلا لیا تھا. تب بچے آ کے کیا کرتے ہیں، یہ وہ بچے ہیں جو پہلی دفعہ اپنے زندگی میں اسکول آ رہے ہیں، 3-3.5 سال کے بچے. ان کا ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ بچے اسکول آتے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ 2 گھنٹے روزانہ 9 سے 11 بجے تک. پہلے 4-5 دن 9 سے 10 بجے تک، اور اس کے بعد پھر 9 سے 11 بجے تک پیرنٹس بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں. پیرنٹس گراؤنڈ میں چیئرز لگی ہوئی ہوتی ہیں، پیرنٹس بیٹھتے ہیں، بچے جھولے لیتے ہیں، ٹیچرز موجود ہوتی ہیں، پیرنٹس ٹیچر سے ملتے ہیں، ٹیچرز ان کو اپنا کلاس روم وزٹ کرواتی ہیں. اور اس طرح یہ 4-5 دن یہ ایکٹیویٹی چلتی ہے. روزانہ بچے آتے ہیں، پیرنٹس کے ساتھ جھولے لیتے ہیں، کلاس دیکھتے ہیں، کلاس میں 10-15 منٹ بیٹھتے ہیں، پھر جھولے لیتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں. اگلا جو ایک 4-5 دن ہوتے ہیں پھر پیرنٹس آتے ہیں، اور ابھی اسکول نارمل نہیں لگا، یہ ہمارے چھٹیوں کے دن ہیں جو نیا سیشن شروع ہونے سے پہلے ہے. تو پلے کلاس کے پیرنٹس آتے ہیں، اپنا بچہ کلاس ٹیچر کے حوالے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور 11 بجے پھر ان کو واپس لیتے ہیں. اب یہ بچے جو ہمارے پاس کلاس میں آ گئے، اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب پیرنٹس نہیں ہوں گے تو پھر بچے روئیں گے. ہمارے پاس پلے کلاس میں 2 ٹیچرز ہیں، پلے اے پلے بی میں دونوں 2 ٹیچرز ہیں، اور ان کے ساتھ ایک آیا ہے. پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے LED لگی ہوئی ہے، ٹیچرز ان کو پورا تقریباً 1 ہفتہ صرف کارٹونز دکھائیں گے. یہ بچے بیگز نہیں لے کے آتے، ان کے پیرنٹس کو یہ ہمارے SOPs بھی شامل ہے، آپ ان کو لنچ باکس دے سکتے ہیں، کھانے کی کوئی چیز دے سکتے ہیں. تو یہ بچے جب اسکول آ جاتے ہیں تو کلاس میں صرف کارٹون دیکھتے ہیں، ٹوائز ان کو دے دیے جاتے ہیں، اور اس کے اوپر بس یہ کھیلتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں اور کھاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے. 1 ہفتہ یوں ہی گزر جاتا ہے. اس کے بعد ان بچوں کو بھی ہم 1 ہفتے کی چھٹیاں دے دیتے ہیں، اور جب نارمل اسکول شروع ہوتا ہے تو پھر یہ بچے کلاس میں آتے ہیں. اسکول کب آتے ہیں اور کتنا آتے ہیں؟ کامیاب اسکول کے لیے جو بہترین ایک سسٹم جو میں نے مشاہدہ کیا ہے، اور یہ کل بھی میں ایک جگہ بات کر رہا تھا، ایک کامیاب اسکول کا پری اسکول بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. اس طرح میری بھی یہ ابھی جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، جس کی کنٹینیوٹی آگے ہوگی کہ پڑھانا کیسے ہے پلے کلاس میں، لیکن میں نے جو اپنا ایک سسٹم میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا بھی آپ کے اسکول کی کامیابی کیا ہے، تو میں سے کہوں گا بھی میرا پری اسکول کا جو سسٹم ہے نا وہ بہت کامیاب ہے. کامیابی سے مراد یہ ہے کہ میرے پیرنٹس کو جن کے بچے پڑھتے ہیں وہ مطمئن ہیں میرے پری اسکول کے سسٹم سے. اب اس کے لیے میں نے کیا ہوا ہے، پیرنٹس کی ایکسیس جو ہے وہ میں نے پلے کلاس تک دی ہوئی ہے. ڈیلی پیرنٹس خود اپنا بچہ لے کے آتے ہیں، کلاس میں چھوڑتے ہیں،
اور چھٹی کے وقت ٹیچر سے ہی واپس لے کے جاتے ہیں۔ گیٹ مین کی ذمہ داری پلے کلاس کا بچہ نہیں ہے، کلاس ٹیچر کی ذمہ داری پلے کلاس کا بچہ۔ پلے کلاس کو ہم نے بہترین ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے، وہ راستہ جو کوریڈور جو ہمارا پلے کلاس تک جاتا ہے وہ ہم نے بہترین سجایا ہوا ہے۔ اس کے باہر بھی ہم نے ایک 14 انچ کی LED لگائی ہوئی ہے کوریڈور میں، کہ آج اسکول میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان کی ہم تصویریں کھینچتے ہیں اور وہ اس ویڈیو کو اس کی ایک ویڈیو بنا کے تو وہ ہم چلا دیتے ہیں، بھی اس ہفتے میں اسکول میں یہ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، پلے کلاس کے بچے کھیل رہے ہیں، کوئی گراؤنڈ کی تصویریں ہیں، کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، کوئی لرننگ ہو رہی ہے، تو یہ ساری وہ ہم اس پہ چلاتے ہیں۔ کیونکہ پلے کلاس واحد وہ کلاس میں جس میں پیرنٹس نے روز بچے کو چھوڑنا ہے نا، تو وہاں ہم نے پیرنٹس کو بہترین وہ نظام دیا ہوا ہے کہ جب وہ آتے ہیں، پڑھائی لکھائی والی اس سٹیج تک کوئی بات نہیں ہے، پیرنٹس روزانہ آتے ہیں، بچے کو ٹیچر کے پاس چھوڑتے ہیں، ٹیچر نے کلاس میں کیا پڑھایا وہ ہم آگے بات کریں گے، پھر بچے سے ٹیچر سے لے کے بچہ بھی جاتے ہیں واپس گھر۔ تو اس طرح پیرنٹس 2 دفعہ ڈیلی اسکول آتے ہیں پلے کلاس کے، لہٰذا ہم نے اپنی پلے کلاس میں خوب ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے۔ جب چھٹی ہوتی ہے LEDs کے اوپر کارٹون لگے ہوتے ہیں، پوئمز لگی ہوتی ہیں، جب صبح والدین چھوڑنے آتے ہیں کبھی تلاوت لگی ہوتی ہے، کبھی اللہ کے 99 نام لگے ہوتے ہیں، تو یہ پلے کلاس کی ایکٹیویٹی، تو یہ پلے کلاس کے پیرنٹ سب سے زیادہ اسکول آتے ہیں۔ اس کے جب ان کا بچہ جب پروموٹ ہو کے نرسری میں آ جاتا ہے تو پھر ان کے اسکول آنے کی ریشو کم ہو جاتی ہے، کیونکہ کچھ کے بڑے بہن بھائی آ جاتے ہیں، وہ بچے ان کے ساتھ اسکول آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پلے کلاس میں ڈیلی آتے ہیں، نرسری کلاس میں کچھ پیرنٹس آتے ہیں روٹین میں، لیکن وہ بھی اسکول آتے ہیں۔ آپ کے بچے بھی اسکول گئے ہوئے ہیں، میرے بھی اسکول گئے ہیں، ہمیں یاد ہوگا کہ ہمارے جب بچے چھوٹے تھے تو ہم زیادہ ٹیک کیئر کرتے تھے۔ اس طرح پریپ کلاس میں بھی پیرنٹس کی ریشو پلے سے نرسری سے اور آنے کی کم ہو جاتی۔ تو اگر آپ اپنے اسکول کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، کامیاب بنانا چاہتے ہیں، تو جو پری اسکولنگ ہے نا اس کو آپ مضبوط کریں۔ اس کی ایکسیس میں نے تو پیرنٹس کو روزانہ کلاس تک دی ہوئی ہے، خوبصورت کلاس ہے، ٹیچرز ان کو ویلکم کرتی ہیں، 6 الفاظ سے ٹیچر یاد کرتی ہیں۔ جب پیرنٹس روزانہ ٹیچر سے مل کے اسلام لے کے جاتی ہیں تو وہ بھی سیٹسفائی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد 1 کلاس سے آنورڈ پیرنٹس تبھی آتے ہیں اسکول جب ان کو بلایا جاتا ہے یا کوئی شکایت ہوتی ہے، لیکن ان کلاسوں میں پیرنٹس متواتر آتے رہتے ہیں، لہٰذا ان کلاسوں کی ڈیکوریشن، اس راستے کی ڈیکوریشن جس سے وہ کلاس میں آئیں، اس کو آپ مینیج کر لیں گے تو پری سسٹم بہت بہتر ہو جائے گا۔ دے دیتے ہیں اور جب نارمل اسکول شروع ہوتا ہے تو پھر یہ بچے کلاس میں آتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ یہ اس کلاس کا نام ہی پلے کلاس ہے، جس کو ہم پری ایئر 1 بھی کہتے ہیں۔ ٹارگٹ ان کو کتابیں پڑھانا نہیں ہے، ٹارگٹ ان کو الفابیٹک لکھانا نہیں ہے، ٹارگٹ ان کو اے سے زیڈ تک یا الف سے یہ تک یا 1 سے 10 تک 4 لائن یا باکس کے اندر لکھانا، یہ ہمارا بالکل پلے کلاس میں یہ ٹارگٹ نہیں ہے۔ پلے کلاس میں ہمارا ٹارگٹ ہے بچے کو کلاس میں بیٹھنا آئے، بچے کو لائن بنا کے گراؤنڈ میں کھیلنے کے لیے جانا آئے، بچہ لائن نہ توڑے، گراؤنڈ میں جب بچے کھیلیں تو ان کو پتہ ہو کہ اپنے رائپرز نیچے نہیں پھینکنے، ان کو پتہ ہو کہ اگر کوئی چیز نیچے پتے درخت آپ نے دیکھے ہیں، اسکول کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، تو ان کلاسوں کو ہمارا ٹارگٹ صرف اور صرف یہ چیزیں ہیں، پہلے کم از کم 4 ماہ۔ اس کے بعد جب ہم بچے آنا شروع ہو گئے روزانہ، اب میں بات کر رہا ہوں 1 مارچ کی، جب بچے آگے پلے کلاس کے کلاس میں آگے، بکس نہیں ہم نے ان کو دی، ایڈمیشنز کے وقت ہم نے ان سے بکس کے پیسے لے لیے تھے، لیکن وہ بکس ہم ان کو نہیں دیں گے، یہ ہمارا ادھر سسٹم بن چکا ہے۔ پیرنٹس کو پتہ ہے کہ جب بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اپنی بکس سنبھال سکیں تو پھر ہم بکس دیں گے۔ دوسرا، بکس ہم گھر کے لیے نہیں دیتے، پلے کلاس کی اسپیشلی۔ اب ان کو 1 مہینے میں یا 3 ہفتے میں بچے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ رونا بند کر دیتے ہیں، کیونکہ پچھلے بھی
2 ویک سے یہ کام ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ٹیچرز ان کو، ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹوائز ہیں برین گیم کے لیے، وہ ہم ان کو دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم ان کو اب ایکٹیویٹی بیس لرننگ کی طرف لے کے آتے ہیں، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہماری 30-70 کی ریشو ہے لینگویج میں، لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ اور رائٹنگ۔ یہ جو 3 ہیں یہ 70% ہے، اور رائٹنگ کے اوپر صرف 30%، کیونکہ جتنی لرننگ بچہ سن کے یا دیکھ کے بلینڈ لرننگ کے ذریعے سیکھتا ہے اتنا وہ نہیں سیکھتا، اس سے بہتر وہ نہیں سیکھتا۔ اب پلے کلاس میں ہم نے جب تقریباً اپریل آ چکا ہے، پہلا مارچ کا مہینہ، بچوں کو کلرنگ پیج دیتے ہیں، بچے جیسے مرضی کلر کریں، کوئی ان کے اوپر، ٹیچر ان کو سکھاتی ہیں، ویڈیوز دکھاتے ہیں، بچے کلرنگ کر رہے ہوتے ہیں، پھر ان کو وہی شیپ دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک فٹ بال ہے، اس کو بچے کلر کر رہے ہیں، تو ویڈیو ایسی ایک ہے جس میں بچے فٹ بال کو کلر کر رہے ہیں، تو ٹیچر نے جو ان کو ورک شیٹ دی ہے وہ بچے اس ویڈیو کو وہ دیکھ چکے ہوتے ہیں، اور وہاں سے لرن کر کے پھر اس کو کلرنگ کرتے ہیں۔ تو یہ ایکٹیویٹی تقریباً مارچ کا مہینہ چلتی رہتی ہے۔ اب جب ہم لرننگ کی طرف آتے ہیں تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم نے یہ 30-70 کی ریشو کے ساتھ ہم ان کی لینگویج کے اوپر کام کرتے ہیں۔ اب کلاس میں ایک لیٹر اے سکھانے کے لیے اب ہم ذرا ٹوٹلی اکیڈمکس کی بات کریں گے۔ بکس کوئی بھی ہو، کوئی بھی پبلشر ہو، اس میں ٹیکنیک صرف ہونی چاہیے پڑھانے کے لیے۔ تو اس میں ہماری کلاس میں، پلے کلاس میں، ایک لیٹر سکھانے کے لیے اے یا الف یا 1، بیسیکلی ہم ایک فونکس کے اوپر بچوں کو، فونکس پہ نہیں ہم پڑھاتے، ہم ان کو جو ہمارا سٹینڈرڈ پروسیجر ہے اس کے مطابق ہم پڑھاتے ہیں، لیکن بچے آوازیں سیکھتے ہیں پری اسکول میں۔ ان کو پتہ ہے کہ اے کی آواز بی کی ب، سی کی کھ، یہ ساری چیزیں بچے سیکھتے ہیں، لیکن ہم اس طرح ہم CAT، اس طرح نارمل جو ہمارا طریقہ ہے، جس طریقے سے ہم بھی پڑھیں، میں پڑھوں، آپ پڑھیں، اسی طریقے سے ہم یہ پڑھا رہے ہیں، فونکس پہ نہیں ہے۔ اور جس طرح بہت سارے مونٹیسری اسکول ہیں، ہمارے پاس اپنا ایک سسٹم ہے جس میں، کیونکہ ہم روایتی طریقے سے پڑھاتے ہیں، اور ہم نے مونٹیسری کے بہت سارے ٹولز جو ہیں وہ ہم نے اس کلاس میں اپنے سسٹم کے اندر رہ کے مینیج کیے ہوئے۔ اب لیٹ سے یہ کلاس ہو رہی یہ بات پلے کلاس کی، اور ہم نے ایک لیٹر اے ان کو سکھانا ہے، یا الف سکھانا ہے، یا 1 نمبر کاؤنٹنگ میں 1 سکھانا ہے۔ اس کے لیے کلاس میں ہماری 9 ایکٹیویٹیز ہوں گی جو کہ ٹیچر نے کرنی ہے۔ یہ 9 ایکٹیویٹیز کرنے کے بعد جب وہ بچہ ورک اے لکھنے کی طرف آئے گا تو بہت آسانی سے وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ 4 لائن ہم پلے کلاس میں بالکل یوز نہیں کرتے۔ ہم یہ جو لکھنے کا اور لکھائی کا جو کانسیپٹ ہے لائنز میں، یہ ہم نرسری کلاس میں دیتے ہیں۔ اب یہ کون سی 9 ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ ایک کلاس میں جب بچہ آتا ہے تو یہ ہمارے پاس ہر کلاس میں ایک ہاؤ ٹو ٹیچ ان پلے کلاس، یہ میں 9 ایکٹیویٹیز آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ سب سے پہلا سٹیپ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جون سا بھی لیٹر ٹیچر نے بچوں کو پڑھانا ہے، اس لیٹر کی ایک فلیکس ہم نے بنائی ہوئی ہے، سینٹر میں اے لکھا ہوا ہے۔ جو NCE کے ساتھ یا جو ڈیفرنٹ کمپنیز کے ساتھ یہ کام ان کا سلیبس پڑھا رہے ہیں، تو انہوں نے یہ تقریباً سافٹ بورڈ ان کی ٹرم میں یوز ہوتا ہے۔ اب ان سافٹ بورڈ کو ہم نے فلیکسز بنا دی ہوئی ہیں، سینٹر میں اے لکھا ہوا ہے، پھر ادھر 4 ایپل ہے، 8 ہے، ایروپلین ہے، ایمبولینس ہے۔ تو اس ٹیچر نے سب سے پہلے یہ فلیکس کلاس میں پراپر ایک جگہ بنی ہوئی ہے، تو وہاں اس فلیکس کو لگا دینا۔ یہ ہماری سب سے پہلی ایکٹیویٹی ہے کہ ہم نے سافٹ بورڈ یا فلیکس جو ہے وہ اپنی جگہ پہ لگا دینی ہے۔
ایکٹیویٹی 2 کیا ہے؟ سپوز ٹیچر نے آج ایپل پڑھانا ہے، اے ایپل ووکیبلری، تو ایک ایپل کا جو اوریجنل ماڈل ہے پلاسٹک کا، یا گھر سے ٹیچر ایک ایپل لے آئیں گی یا کہیں سے ہم مینیج کرتے ہیں، تو ٹیچر ان کو دکھاتی ہیں بھی یہ ہے ایپل۔ اگر ایمبولینس پڑھا رہے ہیں تو ایمبولینس کا ماڈل ٹیچر یہ بتاتی ہے بھی یہ ایمبولینس ہے، کہ اوریجنل جو ماڈلز ہیں جو بھی ہم پڑھا رہے ہیں اس کو ہم جو ہے نا وہ سالڈ ماڈل ان کے بچوں کو دکھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے فلیکس لگائی یا سافٹ بورڈ لگایا، دوسرا ہم نے جو بھی پڑھانا ہے، جو بھی ووکیبلری ہم نے بلڈ کرنی ہے اس ایک کی، اس کے ہمارے پاس سالڈ ماڈلز موجود ہیں، اور ٹیچر ان کو بچوں سے پھر خالی اے ایپل نہیں ہوگا، ٹیچر پوچھیں گے بھی آج کس بچے نے ایپل کل کھایا تھا، تو بچے کے ساتھ انٹریکٹیو ہو رہا ہے، لسننگ اینڈ سپیکنگ والا کانسیپٹ یہاں آ رہا ہے۔ تو بچے آپ کو پتہ چھوٹے بچے ہیں، شائی ہوتے ہیں، ٹیچر خود پوچھتی ہیں، یا کچھ بچے ایکٹیو ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں ٹیچر میں نے ایپل کھایا تھا ٹیچر یہ۔ ایک دن ایسا میں چھوٹا سا واقعہ سناتا چلوں کہ پھر ٹیچر کلرز کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں، تو یہ نرسری کلاس کا واقعہ ہے کہ ٹیچر میرے پاس ایک بچے کو لے کے آئیں کہ سر یہ دیکھیں یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ ایپل جو ہے نا وہ بلیک ہوتا ہے۔ تو میں نے اس بچے کو پوچھا کہ بیٹا یہ بلیک کلر کا ایپل آپ نے کہاں دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ سر ہمارے گھر میں ہے۔ میں نے کہا بیٹا ایپل یہاں تو گرین ہوتا ہے، یہاں ریڈ ہوتا ہے، یہ بلیک کہاں سے آ گیا؟ کہتا سر ہے، بچہ بس ضد تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ نے کل وہ ایپل لے کے آنا۔ کل جو وہ بچہ آیا تو ایک خراب سیب، آپ کو پتا ہے کہ سیب جب اپنی خراب ہو جاتا ہے تو وہ کالا سا براؤن سا ہو جاتا ہے، تو واقعی وہ تھا بچے کی آبزرویشن۔ مین حال ہی ہم نے اے ایپل کہہ کے چھوڑ نہیں دینا۔ اگر ہم نے یہ ایمبولینس، ٹیچر نے ایمبولینس کا ماڈل دکھانا تو ٹیچر نے پوچھنا بچوں سے آپ نے ایمبولینس دیکھی ہے؟ ایمبولینس کا کیا کام ہے؟ یہ مریضوں کو لے کے کہاں سے کہاں جاتی ہے؟ ہم اس کو کیوں استعمال کرتے ہیں؟ آپ نے آنٹ دیکھا ہے، کیڑے دیکھے ہیں آپ نے گھر میں؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہم اس ایکٹیویٹی کے اندر، جو کہ ہماری دوسری ایکٹیویٹی ہے جو کہ سالڈ ماڈل دکھانے کی ہے، وہ ہم دوسری ایکٹیویٹی۔ پھر تیسری ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہماری فلیش کارڈ کی ووکیبلری ہے۔ سب لوگ جانتے ہیں، آپ لوگ آگے پیچھے کریں گے، دس از ایپل اینڈ، پوری ایک فلیش کارڈ والی ایکٹیویٹی ہوتی ہے ہماری۔ اس کے بعد جو چوتھی ہماری ایکٹیویٹی ہے، پہلی فلیکس لگائی، سالڈ ماڈل دکھایا، فلیش کارڈ والی ایکٹیویٹی کی۔ اب یہ ساری ایکٹیویٹیز ایک دن میں نہیں ہو رہی ہیں، یہ پورا ایک ویک کا پلان ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا ایئر رائٹنگ، کہ تمام بچے جو بھی لیٹر ٹیچر فلیکس بورڈ پر لگا ہوا ہے وہ بچے ہوا میں رائٹنگ کرتے ہیں، اے ٹیچر بھی ان کو بتاتی ہے، تو سب بچے ایسے ایئر رائٹنگ کرتے ہیں، اے۔ اگر بی ہے بی، سی ہے سی، تو یہ بچے ہمارے ایئر رائٹنگ ہماری چوتھی ایکٹیویٹی جو ہے اس کلاس میں ہوتی ہے۔ پھر جو ہماری پانچویں ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ ہے سینڈ ٹرے کی۔ یہ مونٹیسری کے آپ نے دیکھا ہوگا سینڈ ٹرے ہے، یہ ہم نے اسپیشلی پریپیئرڈ کیے ہوئے ہیں۔ ان کی میں کچھ امیجز یا ویڈیوز ہمارے اسکول کے فیس بک میں بھی ہے، کہ سٹی ماڈل ہائی اسکول آپ لکھیں گے فیس بک میں تو وہ آ جائے گا، تو وہاں بچے وہ سینڈ ایکٹیویٹی کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، فلیش کارڈ کی ایکٹیویٹی بھی، سینڈ ایکٹیویٹی بھی۔ تو یہ ہماری سینڈ ٹرے کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ بچے پھر کرتے ہیں۔ 4 کا، کیونکہ ہمارے سٹنگ میں ایک ٹیبل کے اوپر 4 بچے بیٹھتے ہیں، ہمارے پاس 10 ٹرے ہیں، لکڑی کے ٹرے ہیں، ان کے اندر ہم نے جو لکڑی کا برادہ ہوتا ہے، بورا جس کو ہم کہتے ہیں پتلا، اس کو ہم نے کلر کر لیا، وہ ہم نے ریت نہیں رکھی ہوئی، اور یہ MDF کے بورڈ ہم نے بنائے ہوئے ہیں، یہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا کہ یہ کیسے ہیں۔ تو اس کے اوپر پھر بچہ وہ سینڈ ایکٹیویٹی کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہماری نیکسٹ ایکٹیویٹی نمبر 6 ہے کہ سینڈ پیپر۔ اب اگر اے پڑھا جا رہا ہے تو سینڈ پیپر آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے جو بنائے ہوئے ہم نے ایک ریگمار بازار سے لے کے اس کے اوپر الفابیٹکس ہم نے خود سے لکھے ہوئے ہیں، تاکہ بچہ جب وہ اس کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرے تو اس کو فیل ہو بھی اے کیسے ہو رہا ہے۔ جو عام ملتے ہیں ان کا سائز بڑا نارمل سا ہوتا ہے، لیکن ہم نے یہ بازار سے ریگمار اچھے پرچیز کر کے تو اس کے بڑے سے ہم نے یہ خود سے بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہماری
छठी एक्टिविटी थी सैंड पेपर की। फिर हमारी एक 7वीं एक्टिविटी, जैसे मैंने कहा कि ये 8 एक्टिविटीज़ हम बुक पे जाने से पहले करते हैं, तो हमारी जो 7वीं एक्टिविटी है वो बच्चे एक दूसरे के बैग के ऊपर लिखते हैं जो भी लेटर पढ़ा जा रहा है। लेट्स से अगर ए पढ़ा जा रहा है तो एक बच्चा दूसरे बच्चे की कमर के ऊपर या बैक पे ए लिखेगा, तो उसको फील होगा हाँ भी ए ऐसा है, फिर वो बच्चा उसकी बैक के ऊपर लिखेगा। तो इस तरह एक ये एक्टिविटी हम बैक के ऊपर करते हैं, बच्चे एक दूसरे के बैक के ऊपर लिखते हैं। पहले उन्होंने हालो लिखा हवा में, एयर राइटिंग की, उसके बाद फिर उन्होंने सैंड ट्रे की भी एक्टिविटी की, सैंड पेपर की एक्टिविटी की, और अब वो बैक के ऊपर लिख रहे हैं। उसके बाद एक एक्टिविटी फिर जो लास्ट हमारी एक्टिविटी है कि टीचर जो क्लास में वाइट बोर्ड है वो वाइट बोर्ड के उतना ऊपर करके एक हेलो ए बना देंगे, हेलो सिंपल, और फिर एक बच्चा आएगा मार्कर पकड़ेगा ब्लू कलर का, उस ए के अंदर फिर वो लाइन लगाएगा। हालो लेटर है तो हालो आपको पता है कि ए बना होता है और उसके अंदर नॉर्मल मार्कर से। इसी तरह एक बच्चे ने 2 दफ़ा उसके अंदर ए लिखना है, एक दफ़ा लिखा, 2 दफ़ा लिखा, फिर दूसरा बच्चा आएगा और वो ये काम करेंगे अगर उस दिन ए पढ़ाया जा रहा है, बी सी कोई भी। तो इस तरह ये हमारी 8 एक्टिविटीज़ मिल के एक हफ्ते में, एक दिन में नहीं होनी, 2 दिन 1 दिन, 2 दिन 1 दिन, 2 दिन 1 दिन। उसके बाद फिर हम बच्चों को जब ये सारी एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, बच्चों ने फ्लैश कार्ड की एक्टिविटी भी की, बच्चों ने एयर राइटिंग भी की, बच्चों ने सॉलिड मॉडल भी देख लिया, बच्चों ने सैंड ट्रे की एक्टिविटी की, बच्चों ने सैंड पेपर की एक्टिविटी की, बच्चों ने बैग के ऊपर लिखने की एक्टिविटी भी की, अब कमर के ऊपर, और फिर जब उन्होंने हेलो लेटर के ऊपर जिस तरह ये ओ हेलो है तो ये बच्चे ऐसे इसके अंदर मार्कर के साथ लिखेंगे। तो ये सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद अब टीचर उनको उनकी बुक जो है वो खोलेंगी, आज रीडिंग होगी कि ए की वोकैब आप देखते हैं सब बुक्स में ए है, उसकी वोकैबलरी है, थोड़ा सा राइटिंग के लिए है, फिर उसकी वर्कबुक के ऊपर सेम ए बना हुआ है और बच्चे उसको लिखना सीखेंगे क्लास में। तो ये एक हफ्ते में हम एक लेटर को इन 9 एक्टिविटीज़ से गुजारते हैं, चाहे उर्दू की हो, चाहे इंग्लिश की हो और चाहे नंबर्स हो, मैथ के हो। बाकी जो पोएम्स हैं, एटिकेट्स हैं, वो सारी चीज़ें अलहदा हैं, और ये 45 मिनट का एक हमारा पीरियड होता है। तो इस तरह ये हमारा एक तरीका है जिसमें हम प्ले क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो मैंने अपना एक्सपीरियंस या अपना शेयर किया है तो इससे आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके साथ एक और चीज़, क्योंकि जोन सी भी ये एक्टिविटी हम कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारे पास एलईडी क्लास में लगी हुई है तो टीचर उसकी वीडियो भी साथ लगा देती है, क्योंकि हमारे पास मौजूद है बच्चे किसी क्लास की यूट्यूब से एयर राइटिंग की वीडियो हमने डाउनलोड की हुई है, बच्चे सैंड पेपर के ऊपर किस तरह लिखते हैं वो भी हमारे पास वीडियो मौजूद है। तो जो बच्चा देखता है ना, जब वो काम प्रैक्टिकली करता है तो ये उसके लिए लर्निंग का सबसे बेहतरीन एक जो है वो तरीक़ाकार है। अगली वीडियो जो है वो 2-3 दिन के बाद होगी और उसमें हम देखेंगे कि नर्सरी में हम किन स्टेप्स के ऊपर आते हैं और बच्चों को हम 4 लाइन में उर्दू, इंग्लिश और नंबर्स कि बच्चों को फिर हम लैंग्वेज और नंबर्स किस तरफ लेके आते हैं और बच्चों को किस तरह हम नर्सरी में पढ़ाते हैं, ये इंशाल्लाह अगली वीडियो पे बात होगी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।